یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دیں اور ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا لیں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں، جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث کوئی برائی یا کوئی گناہ کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں جہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ان وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ ضرور قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ پھر جو شخص اپنے کسی ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو، یقین ہے تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ اور جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی معیت میں ہے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ وہ پھر قبولیت توبہ کے بارے میں پوچھنے لگا تو ایک شخص نے کہا، ہاں، فلاں فلاں بستی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اس نے اس بستی والوں کی طرف سفر کا آغاز کیا ہی تھا کہ اسے موت آ گئی۔
رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ کون اس کی روح لے جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی میت کے قریب ہو جاؤ، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی میت سے دور ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اس شخص کو اس بستی میں رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو۔ جب فاصلہ ناپا گیا، اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت میت سے زیادہ قریب پایا گیا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور وہاں سواری اس سے گم ہو جائے، اور اسی سواری پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور وہ اس سواری کے نہ ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہو تو اچانک کہیں سے وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ لے، پھر خوشی کی شدت سے یہ کہہ اٹھے، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ شدت مسرت کی وجہ سے غلطی کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔